بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے صابر ظفر کا لب و لہجہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ صابر ظفر 12 ستمبر 1949 کو کوہٹہ، راولپنڈی، پاکستان میں عبدالرحیم کے گھر پیدا ہوئے۔ انہوں نے شاعری کی ابتدا 1968 سے کی۔ صابر ظفر نے 2 سال وزریہ ڈاک رئیس امروہی سے اصلاح لی۔ ماہنامہ اپنی زمین میں کچھ عرصہ بطور معاون مدیر کام کیا۔ ادبی خدمات۔ صابر ظفر عہد حاضر کے ایک اہم غزل گو شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں 2 مختلف جہتیں ہیں۔ روایتی غزل ان کا بنیادی حوالہ ہے اور گیت نگاری میں بھی انہیں ید طولہ حاصل ہے۔ صابر ظفر حساس دل اور سادہ طبیعت کے مالک ہیں۔ ان کی غزلیں غلام علی، منی بیگم، نیرہ نور، گلشن آرا سید نے گائیں۔ گیت گانے والے گلوکاروں میں نازیہ حسن، زہیب حسن، محمد علی شہکی، سجاد علی، شہزاد رائے، نجم شیراز، حدیقہ کیانی، فاخر، راحت فتح علی خان، شفقت امانت علی، وقار علی اور دیگر شامل ہیں۔ صابر ظفر کے لکھے ہوئے درجنوں گیت پاکستانی ڈراموں کے ٹائٹل سانگ بن چکے ہیں، جنہوں نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ ان میں سرفہرست میری ذات ذرہ بے نشاں ہے۔ 2 قومی گیتوں کو بھی بہت شہرت ملی۔ پہلا ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار، جو 1996 کا ٹائٹل سانگ اور دوسرا ہالی ووڈ کی فلم جناح کا ٹائٹل سانگ تھا۔ صابر ظفر غزل کی روایت کو مضبوط کرنے میں عہد حاضر کے شعراء میں ایک نمایاں شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں زندگی اپنی تلخ حقیقتوں کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ تصانیف۔ انہوں نے تقریباً 45 کے قریب جو ہیں وہ کتابیں لکھی ہیں، جن میں چند ایک جو اہم ہیں ان کے نام درج ذیل ہیں۔ ابتدا، دھواں اور پھول، پاتال، جتنی آنکھیں اچھی ہوں گی، دریچہ بے صدا کوئی نہیں، لہو ترنگ، دکھوں کی چادر، بارہ دری میں شام، عشق میں روگ ہزار، ایک تیری یاد رہ گئی باقی، بے آہٹ چلی آتی ہے موت، چین ایک پل نہیں، اپنے رنگوں میں ڈوب جانے والے، محبت کا نیل کنٹھ، کوئی لو چراغ قدیم کی، نامعلوم، پرندوں کی طرح شامیں، محبت دور کی آواز تھی، سانول موڑ مہاراں، زنداں میں زندگی امر ہے، خاموش بدن کی خود کلامی، ہر چیز کلام کر رہی ہے، ستارہ دار سخن، آئینوں کی راہداریاں، اباسین کے کنارے، غزل خطاطی، سندل کی طرح سلگتے رہنا، سب اپنے خیال کی دھنک، غزل اندر غزل، گردش مرثیہ، پلکوں میں پروئی ہوئی رات، سرے بازار می رقصم، جمال ماورائے جسم و جاں، رانجھا تخت ہزارے کا، اساطیر کم نما، آوارگی کے پر کھلے، غزل نے کہا، لہو سے دستخط، شہادت نامہ اور مذہب عشق ان کے پہلی 10 جو شاعری کی کتابیں ہیں ان پر مشتمل ان کا کلیات ہے۔ میں قسطوں میں سہی لیکن تجھے لٹایا جاؤں گا، کسی دن ہو ہی جاؤں گا تیرا سارے کا سارا میں۔ صابر ظفر جدید دور کا جدید شاعر ہے۔ اس کی شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو کر داد تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ وہ ہر طور پر خود کو زمانے کے ساتھ چلنے والا ہم سفر ثابت کرنے کی کوشش میں سرگرداں رہا ہے۔ اس نے ہر پرانے خیال کو بھی نئے سانچے میں ڈھال کر اپنی شاعرانہ انفرادیت کا ثبوت دیا ہے۔ گویا
پرانے مضمون کو نئے رنگ میں ڈھالنا بھی ان کے نزدیک ایک فن ہے اور صابر ظفر اس فن میں کمال رکھتے ہیں، اور یہی جدید انداز فکر یا تخلیقی انداز اور لب و لہجہ شاعر کی پہچان میں شمار کیا جاتا ہے۔ صابر ظفر کا اپنا ایک منفرد لب و لہجہ ہے۔ شاعری نام ہے لفظوں کو فنکاری کے ساتھ یوں برتنے کا کہ شاعر کے خیالات، احساسات، کیفیات اور اس کے جذبات ایک تصویر کی طرح سامنے آ جائیں اور ایک طرح کی تحریک یا جذبہ ہمیں اپنی گرفت میں لے لے۔ اگر لفظوں کو خوبصورتی کے ساتھ برتنا کسی شاعر کو نہیں آتا تو مان لیں کہ وہ شاعری نہیں تک بندی کر رہا ہے، اور شاعری کے نام پر جو کچھ بھی پیش کر رہا ہے وہ لایعنی ہے، بے معنی ہے۔ صابر کے ہاں لفظوں کو برتنے کا اپنا ایک خاص انداز ہے جو کسی لفظ کو ضائع ہونے نہیں دیتا، ہر لفظ کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کریں۔ کچھ ذرا اور بڑھے شور کا بے معنی پن، میری خاموشی بہت صاف سنائی دے گی، میں جسے ازبر ہوں اس دنیا کے نخرے دیکھیے، نام میرا پوچھ کر پھر سوچتی بھی ہے بہت، دل اگائیں گے تیرے سینے میں، شرط اتنی ہے بیج بونے دے، سیاہی ختم ہوئی خشک ہو گئے اوراق، دعا کے چاک پہ پھرتی ہے آس کی مٹی۔ مذکورہ اشعار میں شور، خاموشی، ازبر، سوچتی، اگائیں، بیج، اوراق، چاک، یہ الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہی نہیں بنتے، یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن جاتے ہیں، اور شاعر ان لفظوں سے ایک ایسی دنیا خلق کرتا ہوا نظر آتا ہے جس میں معنی کا ایک جہان آباد ہو۔ الفاظ معنی بدل بدل کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کسی کے سینے میں دل اگانا استعارہ بن جاتا ہے بے حسی کا، اور بیج کے معنی محبت کے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے محبت کے بغیر دل کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ صابر کے یہاں علامات، استعارات اور تشبیہات کا استعمال اشعار کو چیستہ نہیں بناتا ہے۔ ان کا اسلوب اور ڈکشن اس قدر واضح، ایسا صاف اور شفاف ہے کہ اشعار کی تفہیم میں بظاہر نہ استعارے حائل ہوتے ہیں اور نہ ہی علامات اور تشبیہات۔ ان کے ہاں آگ، مٹی، شور، ورق، تنہائی، سمندر، زمین، آسمان، دھوپ، دعا اور ایسے ہی دوسرے الفاظ بار بار آئے ہیں، کبھی علامت کے طور پر، کبھی استعارے اور تشبیہ کے طور پر، اور کبھی اپنے حقیقی معنی میں، لیکن ان لفظوں کو انہوں نے خود پر حاوی ہونے نہیں دیا ہے کہ کوئی انہیں اور ان کی شاعری کو بس انہی الفاظ کے ارد گرد گھومتا ہوا سمجھ لے۔ ان کی شعری کائنات میں لفظیات اور تراکیب کا اہم کردار ہے، عملی کردار۔ چند اشعار ملاحظہ کریں۔ مجھ کو ہر دم ایک سی لگتی ہے اونچائی میری، یا الہی ہر گھڑی سایہ بدلتا کون ہے، اسی ایک پل میں باقی عمر جی لوں، وہ دستک دیتے دیتے رک گیا ہے۔ کبھی میں نے بھی کسی آسماں کی طلب میں چھوڑی تھی یہ زمیں، میرے بالوں پر بھی تھے خوشگواں، میرا دل بھی مست و خراب تھا۔ جیسے کچے گھرے پہ برسے قہر بارش کا، سچ بتاؤ ٹوٹ کر ہم سے ملے کیوں ہو۔ ان اشعار میں ہم استعاروں، تشبیہات اور علامتوں کے بیچ سے آسانی سے گزر جاتے ہیں اشعار کی تفہیم میں، لیکن ان اشعار میں معنی ایک زیریں لہر بھی ہے جو انہیں بلکہ صابر کی پوری شعری کائنات کو ظاہر سے علیحدہ کر کے باطن کی طرف، یا کہہ لیں باطن میں چھپے معنی کی طرف لے جاتی ہے، اور پڑھنے والا جب دھیان گیان کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کچا گھر، قہر بارش کا اور ٹوٹ کر ملنے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں الہی کو پکار کر سوال کیا جا رہا ہے کہ ہر گھڑی سایہ بدلتا کون ہے، اور یہ ہر گھڑی اونچائی ایک سی کیوں لگتی ہے؟ کون ہے جو دستک دیتے دیتے رک گیا ہے؟
کیوں رکا ہے اور کیوں اس پل میں کوئی باقی عمر جی لینا چاہتا ہے؟ یہ سوال سامنے کے نہیں ہیں، اس لیے اشعار پڑھ کر بظاہر یوں لگتا ہے کہ سب صاف ہے، واضح ہے، لیکن یہ جو واضح ہے اتنا واضح بھی نہیں ہے۔ گھیان دھان میں ڈوب کر ہم سوالوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ شاعر اپنے لفظوں سے ایک ایسی دنیا خلق کرتا ہوا نظر آتا ہے جس میں معنی کا ایک جہان آباد ہو۔ صابر کی شاعری میں آج بھی نظر آتا ہے، اور گزرا ہوا کل بھی، اور آنے والا کل بھی۔ اس میں اندیشے بھی ہیں، تشویش بھی اور صبر بھی۔ میرے لیے ان کے یہ اشعار دیکھیے۔ آواز دے رہا ہے مجھے حادثہ کوئی، کوہرا چھٹے تو آئے نظر راستہ کوئی۔ اے خدا ہم بھی کسی غار میں سو جائیں گے، کسی خوشحال زندگی میں جگانا ہم کو۔ جانے پھر کسی موڑ پر مل جائے کوئی آشنا، گھر سے ہم نکلے تو ہیں لیکن بہت سہمے ہوئے۔ یہ جی شاعر کا اپنے حوالے سے، یعنی میرے حوالے سے ان کے جو اشعار ہیں۔ آج کا سچ ہے، ایسا سچ جو اندیشوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن صابر کے یہاں یاس کے ساتھ آس بھی ہے۔ وہ بظاہر تو مایوس سے لگتے ہیں، لیکن ان کے ہاں یہ مایوسی جب امید کا روپ لیتی ہے تو ان کے قلم سے نکلتا ہے۔ ایک دن ہم پہنچ جائیں گے درد کے خزانے تلک، جس کے وارث ہیں ہم۔ نقشہ مبہم سہی، راہ الجھی سہی، منہ چڑھاتی ہوئی ہر نشانی سہی۔ صدیوں صدیوں میں آسی، لمحہ لمحہ ارحم تو۔ صابر ظفر کی غزل میں ہمارے عہد کے کچھ مسائل ہیں۔ ان کے ہاں ایک طرف احساسات اور جذبات ہیں اور دوسری طرف ہماری نئی معاشرتی قدریں ہیں، لیکن جدید حسیات کا وہ جہاں بھی ذکر کرتا ہے پس منظر میں ہماری تہذیب اور روایات موجود ہیں۔ وہ دونوں سلسلوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ وہ نئے دور کی کچھ تصویریں بھی دکھاتا ہے۔ ان تصویروں میں تنہائی، محرومی، سناٹے اور خاص کر بے یقینی کی فضا موجود ہے۔ مثال کے طور پر ان کی ایک مشہور غزل ملاحظہ ہو: دریچہ بے صدا کوئی نہیں ہے، اگرچہ بولتا کوئی نہیں ہے۔ میں اس جھمکٹے میں گر گیا ہوں جہاں میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ کھلی ہیں کھڑکیاں ہر گھر کی لیکن گھر میں جھانکتا کوئی نہیں ہے۔ صابر ظفر کی غزل میں بظاہر کوئی ایسا آرائشی اور زیبائشی عنصر شامل نہیں جو چونکانے اور متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ان کے ہاں تشبیہات و استعارات اور تراکیب و محاورات کا استعمال بھی کم ہوا ہے، لیکن ان کے باوجود ان کے اشعار میں وہ سرشاری و لطافت ہے جو دیر تک قلب و نظر کو اپنی گرفت سے آزاد نہیں ہونے دیتی۔ الفاظ کے در و بست اور مصرعوں کی بنت میں ان کا فنی تجربہ اور تخلیقی ریاضت جھلکتی ہے۔ ذیل کے اشعار ان کی اس اخلاقی اور ہنرمندی کے گواہ ہیں۔ کلام کرتا ہوا، راستہ بناتا ہوا، گزر رہا ہوں میں اپنی فضا بناتا ہوا۔ کہیں کہیں کوئی تارا، کہیں کہیں میں، نظر کے سامنے وہ شکل خال خال آئی۔ صورت مرگ فقط راہ کی ٹھوکر نکلی، زندگی تو میرے اندازے سے کم تر نکلی۔ شہر آئے تو سمندر نے اسے چھین لیا، عکس لائے تھے جو ایک گاؤں کے تالاب سے ہم۔ صابر ظفر کے کلام کے عروضی مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسے اوزان کا استعمال شعوری طور پر کیا ہے جن کو اردو غزل کے لیے کم برتا گیا ہے۔ جدید تر غزل کے لیے ایسے اوزان کا استعمال نغمگیت اور آہنگ کی نئی صورتوں اور لطافتوں کا غماز ہے۔ صابر ظفر کے معاصرین کے ہاں بھی ایسے رویے کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ صابر ظفر کے ہاں چند ایسے قلیل الاستعمال اوزان کا استعمال دیکھیے: بحر مدید مسمن مکفوف،
فعالات فعلن فعالات فعلن، دن سراب کی طرح، رات خواب کی طرح، قید روز و شب بھی ہے ایک عذاب کی طرح۔ بحر منصرح سمن متوی منہور، مفتعلین فاعلات مفتعلین لب پہ کسی کے سوال کوئی نہیں، جیسے کسی کو ملال کوئی نہیں۔ محبت میں بلا شبہ بے شمار خوبیاں ہیں۔ فی الجملہ کہا جا سکتا ہے کہ عاشق اور محبوب اگرچہ دو مختلف شخصیات ہیں، لیکن ان میں محبت ہی ایسی قدر مشترک ہے جو ان کو لازم ملزوم کا درجہ اور حیثیت دیتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت کی جہت اور وسعت سے شناسا ہو سکتے ہیں۔ ان میں بلا شبہ صاحب ظفر بھی شامل ہیں۔ چنانچہ وہ اس تناظر میں یوں اظہار خیال کرتے ہیں: کوئی تصویر پانی کی بنائیں، اسی تصویر میں پھر ڈوب جائیں، تعلق کیا رہے گا پھر ہمارا اگر ہم بھی تیرا دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک آواز، دوسری آواز، پھر خاموشی، پھر آخری آواز۔ صاحب ظفر کی شاعری کا تخلیقی سفر نہایت کامیابی کے ساتھ جاری ہے، اور اس تناظر میں یہ بات بلا شبہ قابل اطمینان اور مسرت انگیز تصور کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے اسلوب اور لہجے کے رنگ نہایت سلیقے اور قرینے کے ساتھ بکھیرے ہیں، جس کے باعث ان کے ہر شعری مجموعہ پر مصوری کے کسی شاہکار یعنی پینٹنگ کا گمان گزرتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ وہ لفظیات کی ضمن میں بھی محتاط انداز اختیار کرتے ہیں۔ گاہے یہ گمان گزرتا ہے کہ وہ اپنے جذبہ اور احساس کی شدت سے الفاظ کی اہمیت اور افادیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان کے یہ اشعار اس تاثر کی گواہی محسوس کرتے ہیں: منزل کے قریب ہیں اگرچہ یہ تو کسی اور کے قدم ہیں، ہم دشت سے آگے آ گئے ہیں اب گرد ملال کا سفر ہے۔ ان کی غزل کا لب و لہجہ سب سے جدا ہے۔ طرز احساس میں آنے والی نئی تبدیلیاں ان کی شاعری میں جگہ پاتی ہیں۔ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی جبلت کبھی نہیں بدلے گی، البتہ فطرت تبدیل ہوتی رہے گی، اسی طرح شاعری کے بنیادی موضوعات تو وہی رہیں گے جو انسانی جبلت سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم اپنے عہد کے حساب سے ان کی شکل و صورت بدلتی رہے گی۔ صاحب ظفر کی غزل اس کی عمدہ ترین مثال ہے۔ ان کے دو شعر دیکھیے: کچھ ڈراتا ہے حبس کار نگاہوں کا ہجوم، کچھ تیرے حسن کے اسراف سے ڈر لگتا ہے، جو بھی دیکھے وہ ظفر شک کی نظر سے دیکھے، آج کل اپنے ہی اوصاف سے ڈر لگتا ہے۔ وہ اپنے لیے تخلیق اور اظہار کی نئی جہات تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جسے تعمر مجھے سونپ دیا جائے گا، اس کے ہاتھوں سے کہاں رنگے حنا جائے گا، صرف ہونٹوں کی ہنسی پر ہی نہیں میری نظر، ہر خوشی سے اسے محسوس کیا جائے گا۔ صاحب ظفر اردو کے معروف شاعر ہیں، جن کے کم و بیش 40 مجموعہ کلام اشاعت پذیر ہو چکے ہیں۔ یہاں تک 40 ہیں، لیکن ان کے 45 مجموعہ کلام ہیں۔ پروفیسر سحر انصاری کا کہنا ہے کہ صاحب ظفر نے اب تک جتنے تجربات کیے ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا گیا۔ جو افراد تازہ خیالات اور تازہ اسالیب کے دلدادہ ہیں، انہوں نے ہمیشہ صاحب ظفر کے نئے تجربات کو سراہا اور انہیں لائق توجہ سمجھا ہے۔ صاحب ظفر میں چند خوبیاں ایسی ہیں کہ انہیں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسا کہ وہ ہیں، یعنی وہ اپنے عہد کے پورے ادبی منظر نامے پر گہری نظر رکھتے اور اپنے لیے تخلیق اور اظہار کی نئی جہات تلاش کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ تجربوں سے ڈرتے نہیں، انہیں طے شدہ راستوں سے ہٹ کر چلنے کا شوق ہے۔ ڈاکٹر ریاض مجید نے ان کے شعری مجموعے غزل اندر غزل پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ صاحب ظفر نے 1974 میں ایک ابتدا کی تھی جو انتہا آشنا ہونے کے لیے بے قرار ہے۔ صاحب ظفر کی غزل سے وابستگی کے سبب ہزاروں شعروں کا ایک ایسا تخلیقی اثاثہ آج ہمارے سامنے موجود ہے جس میں گزشتہ نصف صدی کی شعری مساعی کا محصل بآسانی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اشرہ باشرہ ہماری نئی
منزل کن تجربات سے آشنا ہوئی، قوافی اور ردیف کا قرینہ کیا رہا ہے، تراکیب اور تراکیب کے بغیر شاعری کے کون سے اسالیب مقبول رہے، غزل میں آہنگ و بہور اور زمینوں کا نظام کیا رہا ہے، مضامین کی رضاکاری، تسلسل و محاکات کا تنوع، استعجابیہ اور استفہامیہ انداز، استعاراتی اور علامتی، تمثال و محاکاتی محاسن وغیرہ اردو غزل کے مرکزی اور عمومی دھارے میں زندہ شاعر اسلوبیاتی تبدیلیوں سے کیسے ہم آہنگ رہے اور انہیں نادرہ کاری اور انفرادی تخلیقی وفور سے اس میں زبان و بیان اور اظہار و اسلوب کے کیا کیا اضافے کرتے رہے، یہ مطالعہ معیار کے ساتھ ساتھ سرمایہ غزل کی جس مقدار کا تقاضا کرتا ہے وہ ثابت ظفر کے ہاں موجود ہے۔ اس کی آنکھوں میں تھا بہتا ہوا کاجل جو ظفر، اسی سے ہی نامہ اعمال لکھا جائے گا، اس کے سائے سے اگر دور رہا جائے گا، وہ جو برگت سا مسافر ہے چلا جائے گا، لہریں لیتا ہے لہو میں کوئی بے خود لمحہ، یہی لمحہ میرے ہر لمحے پہ چھا جائے گا، تو نہ ہوگا تو محبت کے چناروں کی طرف دھیان جائے گا مگر کم ہی ذرا جائے گا، وحشت عشق کو زنجیر کیا جائے گا، رنگ اس کا میری تصویر میں آ جائے گا، وعدہ شام کی ترکیب ہے جاں بخش مگر کیا بھروسہ ہے کہ تا شام جیا جائے گا۔ ثابت ظفر کا 43واں مجموعہ کلام جمال آب سے وصال میں بنیادی استعارہ پانی ہے، جو ان کے منفرد لب و لہجے کا عکاس ہے۔ پانی جیسا عنصر جسے ثابت ظفر نے الگ الگ انداز میں کہیں علامت، کہیں استعارہ تو کہیں زندگی کی بنیادی ضرورت و عقائد کے طور پر پیش کیا ہے، اور دوسرا سامراجی ظلم و استبداد کے خلاف اپنی شعری صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک حساس شاعر ہونے کا ثبوت بھی پیش کیا ہے۔ یہ دونوں موضوعات یعنی پانی اور ظلم دور حاضر کے مسائل کو اجاگر کرتے نظر آتے ہیں۔ جہاں کہیں ظلم و جبر کے خلاف احتجاج کا لہجہ عام آدمی کی نمائندگی کرتا دکھائی دیا تو کہیں جمال آب سے وصال جیسی خالص شعری تراکیب رومانوی اور عشقیہ داستانوں کو اپنے اندر سمیٹتی دکھائی دیں۔ حباب تیر رہا تھا جو آب کوثر پر، مؤدب ایسا کہ انداز تھا پرستش کا، بے وجہ نہیں تھا مست موسم، سبزے کے وجود میں نمی تھی، بوسہ ہائے لب نہ گنوں اور اگر گنوں میرے حساب سے تو وہ تخمینہ اور ہے۔ ثابت ظفر کا ایک اہم کارنامہ وہ جدید حیثیت ہے جس سے وہ ہمہ وقت جڑے دکھائی دیتے ہیں۔ زود گوئی کے باوجود ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ روایت کا ساتھ نہ چھوڑیں اور جدت کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ جدت آج کل کے اکثر شعراء کی طرح وہ انگریزی الفاظ یا سائنسی تراکیب میں نہیں تلاش کرتے ہیں، بلکہ الفاظ کے استعمال سے نئے معنی اور معنی سے موضوع کا نیا رخ پیش کرتے ہیں۔ بڑے شہر میں رہنے والا شاعر زندگی کو ایک مختلف و مشکل انداز میں دیکھتا ہے۔ بڑے شہروں میں زندگی اس وقت شفاف ہو جاتی ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے بامشکل ہی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوں۔ ملاقات کا یہ نہ ہونا صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ روحانی معنوں میں بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ کراچی شہر میں رہتے ہوئے ثابت ظفر نے خود کو اس بڑے شہر کے ماحول میں ضم کر کے شاعری کی۔ ان کے ہاں صرف خواب و خیال اور فکشن ہی نہیں بلکہ ان مسائل کا ادراک بھی جو شہری زندگی میں فرد کو درپیش آتے ہیں۔ یہ مسائل روزمرہ کے ذاتی معاملات کے بھی ہیں تو شہری زندگی کی گوناگوں مصروفیات کے بھی۔ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ خواب دہراؤں میں کیسے کہ ان آنکھوں اندر، ایک سلائی کی طرح خواب کی تعبیر پھرے، کام چلتا ہے کسی کا مجھے رسوا کر کے، میرے رد میں کوئی کرتا ہے تقریر پھرے۔ میں دے چکا ہوں وہ عبدالستار ایدی کو، ملا خزانہ درد اور بہت کثیر ملا، نہیں رہا ہوں کسی آب جو سے میں غافل، کہ ڈوب ڈوب جیا اور تیر تیر جیا۔ تم اوڑھ سکو تو اوڑھ لو، ایک چادر آب سا پڑا ہوں، آب جو آنسوؤں کی خشک ہوئی،
اور پھر موجائے نشاط چلا۔ خاک ایسی روانیوں پہ ظفر، تشنگاں سے الگ فرات چلا۔ پانی میں نہیں تھا کوئی پانی، شاید تھا سراب پانیوں میں۔ پیغام رساں ہیں لہریں گویا، رکھ دی کتاب پانیوں میں۔ اس مجموعے کا دوسرا وصف مزاحمتی شاعری ہے۔ ظلم و جبر، معاشرتی ناہمواریوں، طاقتور اور کمزور کی جنگ اور سامراجی قوتوں کا جبر۔ ایک حساس شاعر اس کو کس انداز میں دیکھتا ہے، صابر ظفر اسے خوب جانتے ہیں۔ کہیں ریاستی ظلم و زیادتی پر آواز اٹھائی گئی ہے تو کہیں قبیح قبائلی رسومات کے نام پر ہونے والے ظلم پر۔ ماتھے کو بھر کے چوم لیں مائیں تو عید ہو، کھوئے ہوئے اگر پلٹ آئیں تو عید ہو۔ مت پوچھ مزاحمت کہاں ہوئی، یہ چیخ غنیم پر گراں ہے۔ تم ایک تو ہو کوئی دوسرا بھی ہے کہ نہیں، نواگری ہے بہت ہم نوا بھی ہے کہ نہیں۔ اس مجموعے میں صابر ظفر نے کئی جگہ اپنے مخصوص انداز میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی استعمال کیے اور ایک آدھ جگہ پنجابی کے تلفظ پر لفظ بھی بحالت مجبوری وزن استعمال کیا، لیکن اس کی وضاحت فٹ نوٹ میں کر دی۔ اس کے ساتھ عام قارئین کے لیے مشکل الفاظ کے معنی بھی فٹ نوٹ میں درج ہیں تاکہ وہ لغت دیکھنے کی زحمت سے بچیں اور موقع پر ہی اس شعر کا لطف لیں۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ ابتدا ہی شعر و ادب کی دنیا میں تہلکہ مچا گیا تھا۔ اس کے بعد صابر ظفر صاحب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس طرح پلکوں میں پروئی ہوئی رات جو ان کا 31واں مجموعہ ہے، ایک جانب شاعر کے منفرد لب و لہجے کا عکاس ہے تو دوسری جانب ایسے قارئین جو صابر ظفر صاحب کی خالص جمالیاتی شاعری کے مداح ہیں، ان کے لیے یقیناً یہ مجموعہ ایک عمدہ تحفہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ مجموعہ شاعر کے اندر کی شعلگی اور حسن کلام کی خوبصورتیوں کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ غزلیں اپنے دھیمے دھیمے سلگتے ہوئے اسلوب اور تخلیقی انفرادیت کی گہری آنچ کے ساتھ زندگی کی وسعتوں اور معاشرتی تضادات کی آئینہ دار ہیں۔ اس لیے گیت اور مقبول گیت لکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے غزل کی روایت کو بار بار نئے زمانے کے ساتھ اور ذات و کائنات کی وسعتوں کے ساتھ اپنے مخصوص لب و لہجہ میں وظیفہ زندگی کی طرح نت نئے زاویوں سے بڑھتا ہے۔ دھل جاؤں گا اگلی بارشوں میں، دیوار پہ چاک سے لکھا ہوں۔ دنیا کی بے ثباتی اور انسان کے فانی ہونے کا مضمون شاعروں کے ہاں عام و خاص رہا ہے اور اس شعر میں بھی یہی مضمون باندھا گیا ہے۔ صابر ظفر کے شعر ہر چند چکا چوند پیدا کرنے والے نہیں، مگر ان کے ہاں ایسے بہت سے شعر ہیں جو فکر انگیز ہیں اور پڑھ کر غور کرنے پر ان کے معنی کی تہیں کھلتی ہیں۔ ان کے پہلے 10 شعری مجموعوں پر مشتمل ان کے کلیات کی پہلی جلد مذہب عشق کے نام سے چھپ چکی ہے، مگر اس کی سادگی میں ہی اس کا اصل کمال ہے۔ اس میں زندگی کی بے ثباتی پوری طرح عیاں اور اظہر من الشمس ہے۔ اب تم جو بھی چاہو کہنا، افسانہ تھا ختم ہو چکا ہوں۔ جنہیں ٹھہرنا نہیں چاہیے تھا ٹھہرے ہیں، وہ جن کو جانا نہیں چاہیے تھا ہائے گئے۔ دیوار پہ چاک سے لکھا ہوں۔ اور تخلیقی نیرنگیوں سے رس کشید کر کے اپنی غزل میں سموئے جاتے ہیں اور اپنی تازہ دمی اور توانائی کو بحال رکھ کر تخلیقی منہاج پر آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ صابر ظفر کے کافی اشعار ضرب المثل کہلانے کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ بڑے دھیمے انداز میں بلکہ آسان الفاظ میں وہ بات کہہ جاتے ہیں جس کے لیے زمانے لگتے ہیں۔ اس کا انداز بیان سہل ممتنع کے ساتھ چلتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی بحروں میں بڑی سے بڑی بات کہہ جاتے ہیں اور پہلے شعر کے بعد دوسرے اور اس کے بعد تیسرے شعر بھی اسی تسلسل سے اترتے چلے جاتے ہیں کہ جیسے دریا کی موجوں میں روانی ہوتی ہے۔ صابر ظفر کے دیگر مجموعہ ہے غزل کا مطالعہ کیجیے تو وہ ہر نئے خیال کو پیش کرنے کے لیے نئی بحریں اور زمینیں تلاش کرتا ہوا نظر آئے گا۔
جہاں کام چھوٹی اور مختصر بحر میں چل سکتا ہے وہ انہی بحروں میں موزوں شعر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، وگرنہ بڑی بڑی بحریں بھی استعمال کرتا ہے۔ لیکن اس کی تخلیقی کاریگری کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اسلوب، طرز بیاں اور سادگی و پرکاری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ یہ سب صابر کے منفرد لب و لہجہ کی مثالیں ہیں۔ اسی گردش ماہ و سال میں کبھی آ ملو کسی حال میں، آزاد ہوں تجھ کو سوچنے میں، زندہ میں بھی شام ہے سہانے۔ اسی طرح اسی مجموعہ میں شامل پہلی غزل کا پہلا شعر شہرۂ آفاق حیثیت کا حامل ہے۔ دریچہ بے صدا کوئی نہیں ہے، اگرچہ بولتا کوئی نہیں ہے۔ اس طرح لاتعداد اشعار ایسے ہیں جو ضرب المثل کا درجہ رکھتے ہیں۔ کلام کرتا ہوا، راستہ بناتا ہوا، گزر رہا ہوں میں اپنی فضا بناتا ہوا۔ ہماری جان ہے جانی تو جائے، مگر یہ دل کی ویرانی تو جائے۔ ایک تیری یاد رہ گئی باقی، جو تیرے بعد رہ گئی باقی۔ تو دیکھا آپ نے صابر ظفر کا سادہ، سلیس اور سہل ممتنع میں کہنے کا انداز، ذرا اس کی رایت لفظی کو بیان کرنے کا انداز دیکھیے۔ تیرا بدن خط تعلیق کا تھا چشمہ کوئی، اسی کے نم سے موجود میں خود کو نم کرتا۔ اگر لکھے تو خط استخواں میں ایسے لکھوں کہ زندگی کی رمق خال خال ظاہر ہو۔ اوپر کے یہ دونوں شعر اس کی مشہور غزل خطاطی میں شامل ہیں جو غالباً 2009 میں لکھی گئی۔ یہ ایک تخلیقی صلاحیت اور صابر ظفر کی منفرد و بے مثال جہت، وگرنہ یہ فن اب خال خال ہی نظر آتا ہے۔ مگر صابر ظفر نے اس بات کو بھی اپنے اشعار میں ملحوظ خاطر رکھا کہ خطوں کے نام سے لغت کا گمان نہ ہونے پائے، وہ اس مقصد میں کامیاب دکھائی دیتا ہے۔ ایسی غزلوں میں یہاں خطاطی سے وابستہ لفظیات کا ذکر کیا ہے تو اس احتمال سے کہ لفظ کی حرمت بھی اپنی جگہ قائم رہے، اس لیے وہ شاعرانہ سلیقے سے کام لیتے ہوئے لفظوں میں مزہ اور دلچسپی پیدا کرتے ہیں۔ جیسے یہ شعر دیکھیے، جس طرح زیر کسی حرف کے نیچے ہو لگی، جس طرح زیر کسی حرف کے نیچے ہو لگی، دل تیرے قدموں تلے بے سر و سامان ہے گم۔ اسی وسعت نگاری میں صابر ظفر ان کتبوں تک بھی پہنچ گیا جن سے تہذیب انسانی کی تاریخ کا بھی انکشاف ہوتا ہے۔ ان کا لہجہ دیکھیں۔ بہت سے لوگوں نے چھوڑے محبتوں کے نقوش، خطوط ان کے ملے ہیں قدیم کتبوں سے۔ تجھے بھی سمجھوں اساطیر کم نما کا فسوں، کہ تو نہیں ہے تو میں کیوں تجھے تلاش کروں۔ صابر ظفر نے شاعری کا کوئی ایسا موضوع نہیں چھوڑا جس کے لیے اس سے اصرار کیا جائے کہ کچھ اس پر بھی لکھو۔ وہ ایک مکمل اور مستند پختہ شاعر ہیں۔ صابر ظفر کے منفرد لب و لہجہ نے ان کو ایک ممتاز شاعر ثابت کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اچھا جی، آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ صابر ظفر کے لب و لہجہ پر مختلف حوالوں سے بات کی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کے لب و لہجہ کی یہ جو انفرادیت ہے وہ سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔